اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ لیکن میرے لیے دعا کیجئے آپ کہ اللہ مجھے خوب طاقت دے، کیونکہ پرسوں بھی ہندو بھائیوں نے پروگرام رکھا تھا نشے کے تعلق سے اور راشٹری ایکتا کے تعلق سے، تو تب بھی میں 2:30 بجے رات میں گھر پر آیا، اور کل بھی جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا یہاں سے 50 کلومیٹر پر، تو کل بھی میں 1 بجے رات میں گھر آیا۔ تو ظاہر بات ہے نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اور بیان کرنے سے، روزانہ 1-2 گھنٹہ بیان کرنے سے آواز بیٹھ جاتی ہے، تو تھوڑا دعا کیجئے کہ اللہ خوب طاقت دے۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے لاتور کی ایک بیٹی مدیحہ سید، اس بیٹی کی شاندار پرواز ہوئی۔ مدیحہ سید نے آل انڈیا بزنس ٹریننگ کونسل یعنی IIT امتحان میں پورے ملک میں دوسرا مقام حاصل کیا۔ گزشتہ کل وزیر اعظم نریندر مودی نے مدیحہ سید کی ستائش کی، تعریف کی، اور اپنے ہاتھوں سے مدیحہ سید کو خصوصی اعزاز انعام دیا۔ مزدور کی اس بیٹی نے محنت، لگن اور ہمت سے اپنی تقدیر بدل دی۔ ضلع لاتور کے رینا پور کی بیٹی مدیحہ قادر سید نے اپنی محنت اور ثابت قدمی، استقلال سے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو بہت سے خواب دیکھنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے۔ جولائی 2025 میں آل انڈیا بزنس ٹریننگ کونسل یعنی IITI کے تحت ہونے والے قومی سطح کے امتحان میں مدیحہ نے 99.66 نمبرات حاصل کر کے پورے بھارت میں دوسرا مقام حاصل کیا۔ اس کامیابی نے نہ صرف ان کے والدین بلکہ پورے علاقے کو فخر سے سر بلند کرنے کا موقع دیا ہے۔ مدیحہ کا تعلق ایک نہایت سادہ اور محنتی گھرانے سے ہے، اور ان کے والد ایک تعمیراتی مزدور، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مستری کے طور پر کام کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں۔ محدود وسائل، مالی مشکلات اور گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود مدیحہ نے تعلیم کے میدان میں ہار نہیں مانی، اور مدیحہ سید نے اپنے والد کی مشقت، تکلیفیں، ماں کی دعائیں اور اپنی محنت کے بل پر وہ اس مقام تک پہنچی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں کس طریقے سے بارش نے قہر برپا کیا، تباہی ہی تباہی مہاراشٹر میں مچھی۔
महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया और रोजाना 9 से 10 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या खुदकुशी कर रहे हैं। बारिश के कहर ने तबाही मचाई, लेकिन कमाल की बात है कि वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आए और अपने भाषण में उन्होंने किसानों का जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दबंग कदावर नेता हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में आए और किसानों का जिक्र तक नहीं किया। हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मुखालिफ, किसान विरोधी पार्टी है। महाराष्ट्र में आसमानी और जमीनी आफात की वजह से किसान बदतरीन हालात का, बहरान का, नुकसान का शिकार है, लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली महायुति हुकूमत ने अब तक किसानों को 1 रुपया तक मदद देने की जहमत नहीं की। सिर्फ ऐलानात पर ऐलानात किए जा रहे हैं। इतवार के रोज अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आए, मगर मुतअस्सिरा किसानों की मदद के बारे में एक लफ्ज नहीं बोले। रियासत के वजीर आला और दोनों नायब वज़राए आला अमित शाह के सामने खामोश रहे, जो महाराष्ट्र के किसानों की तौहीन के मुतरादिफ है। ये सख्त तनकीद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल ने नागपुर के कामठी में मुनक्किदा कांग्रेस के 2 रोज़ा तरबियती कैंप के इख्तितामी जलसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया है, डिमांड किया है कि फी हेक्टर 50,000 रुपये फौरन किसानों को मदद दी जाए। रबी सीजन के लिए बीज और खाद मुफ्त फराहम की जाए और किसानों के कर्ज माफ किए जाए। मगर रियासती क़यादत मरकजी वज़ीर दाखिला के सामने एक लफ्ज़ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी, जो शर्मनाक है। सपकाल ने कहा कि किसान खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं और हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। ये इंतहाई अफसोसनाक मंजर है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर, जी हाँ, एक कफ सिरप है। आप जानते हैं कफ सिरप, जिसका नाम गालिबन कोल्ड्रिफ है। इसके इस्तेमाल से बच्चों की मौत हो रही है और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में बाकायदा आपने देखा होगा कि कई वाक़यात सामने आए हैं कि दसियों बच्चे इस कफ सिरप के इस्तेमाल की वजह से किडनी फेल होने के कारण मौत का शिकार हुए हैं। अब खबर आ रही है कि बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बाद केरला में भी कोल्ड्रिफ इस कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा में 11 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत के बाद तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुतअस्सिरा बच्चों को कोल्ड्रिफ कप सिरप दिया गया था, जो तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल तैयार करती है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने तमाम स्टेट्स और केंद्र के जेर इंतजाम इलाकों के आला हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दवा के मेयारात और कफ सिरप के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया और पूरी जगहों पर बाकायदा इस कोल्ड्रिफ पर पाबंदी का ऐलान किया। नाज़रीन, बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की महिला लीडर, महिला अध्यक्ष ख़वातीन सदर अलका लांबा का बड़ा बयान आया है। अलका लांबा ने कहा है कि मोदी और इलेक्शन कमीशन दोनों ने मिलकर बिहार में जमकर वोट चोरी की। अलका लांबा ने कहा कि बिहार के जिन 6 जिलों में सबसे ज्यादा ख़वातीन के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, साल 2020 के असेंबली इलेक्शन के एदाद शुमार पर नजर डालें तो वहां इंडिया ब्लॉक ने 25 सीटें जीती थी और इसीलिए उस ब्लॉक में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन और मोदी ने मिलकर बिहार में जमकर वोट चोरी की है। अयोध्या बड़ी खबर आ रही है। हाँ, बिहार इलेक्शन में पहली मर्तबा अब कुछ नए ज़ाब्ते, नए कानून लागू किए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि पहली बार पोलिंग बूथ
آپ موبائل لے جا سکیں گے. پہلے پولنگ بوتھ پر آپ موبائل نہیں لے جا سکتے تھے. کون سے نئے فیصلے کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ پہلا فیصلہ EVM میں یعنی مشین میں امیدواروں کی رنگین تصویر ہوگی، یعنی جس کو آپ ووٹ ڈالیں گے ان کا چہرہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. دوسرے ہے کہ ایک پولنگ بوتھ پر زیادہ سے زیادہ 1200 ووٹر ہوں گے، تو اس سے زیادہ نہیں. تیسرے ہے کہ بوتھ پر ووٹنگ کا عمل لائیو ہوگا، لائیو دکھایا جائے گا. بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر بڑا ہوگا. اب ووٹر بوتھ تک اپنا موبائل فون آپ لے جا سکیں گے، بوتھ کے باہر موبائل جمع کر کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور بوتھ سے 100 میٹر کی دوری سے ہر امیدوار اپنے ایجنٹ کو لگا سکتا ہے. ون اسٹاپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بہار میں نافذ ہوگا. اور اب پوسٹل بیلٹ کی گنتی EVM کے آخری 2 راؤنڈ سے پہلے ہوگی. الیکشن ختم ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے ووٹ دیا، کتنی عورتوں نے ووٹ دیا، ووٹنگ کا فیصد کیا رہا، اس کی بھی معلومات دی جائے گی. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں، بہار میں اور جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. اور آتنکواد کا یہ نیا سلسلہ سب سے زیادہ یوگی آدتیہ ناتھ نے انجام دیا. جی ہاں، کسی بھی مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چلانے میں یوگی آدتیہ ناتھ دیر نہیں کرتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ہندو بھائی کے گھر پر فساد کو لے کر بلڈوزر نہیں چلایا گیا، چاہے پھر وہ کسی نے بھی، چاہے وہ کاوڑیوں نے توڑ پھوڑ کی ہو یا کسی نے بھی توڑ پھوڑ کیا ہو، کسی ہندو کے گھر پر یوگی آدتیہ ناتھ نے بلڈوزر نہیں چلایا. لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے، اللہ جمعیت علماء کو بہترین صلہ دے. جمعیت علماء نے اس بلڈوزر کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. سپریم کورٹ نے اس پر یوگی آدتیہ ناتھ کو اور سرکاروں کو پھٹکار بھی لگائی تھی، مگر یہ بے شرم اور بے غیرت ہے، ماننے کو تیار نہیں تھے. مگر پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا سپریم کورٹ سے یہ جواب آیا ہے کہ کسی بھی ملزم کا گھر، یعنی کسی پر الزام ہے، کسی بھی ملزم کا گھر مسمار کرنا کسی بھی قانون میں نہیں ہے. چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ جملہ کہا. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص کے گناہ کو پورے خاندان پر مسلط کر کے ان کے مکانوں کو گرانا یہ جرم ہے. ریاستی حکومتیں عدالت کی توہین کیوں کر رہی ہے؟ بہت بڑی بات کہی چیف جسٹس آف انڈیا نے. مگر ہاتھ جوڑ کر ہم چیف جسٹس آف انڈیا سے اور ماننی سپریم کورٹ سے یہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان آتنکیوں نے سپریم کورٹ کا اپمان کیا، نہیں مانی. تو اب آپ یہ بھی کہیں کہ جس کسی نے کسی کا بھی گھر بلڈوزر سے گرایا تو اس کے گھر کو گرایا جائے گا اور اس پر کارروائی کی جائے گی، چاہے وہ آفیسر ہو یا اس اسٹیٹ کا CM ہو. ایسا سخت قانون کا اعلان اگر چیف جسٹس آف انڈیا کرے تو بھارت پر اور بھارت کی عام جنتا پر بڑا احسان ہوگا. ناظرین، اڑیسہ سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ریاست اڑیسہ کا مشہور شہر ہے کٹک. کٹک سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ہنسا پھوٹ پڑی، تشدد ہوا ہے، اور اس تشدد کے بعد کٹک میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. پولیس نے زبردست انداز میں وہاں کٹک میں لاٹھی چارج کیا. دکانوں میں توڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی ہے. وشو ہندو پریشد کے آتنکیوں نے شر انگیزی کی. بتایا جا رہا ہے کہ درگا وسرجن کے موقع پر تیز DJ بجانے پر ہنگامہ ہوا اور یہ ہنگامہ تشدد میں بدل گیا اور اتنا خطرناک بدلا کہ پولیس کو زبردست لاٹھی چارج کرنا پڑا. اس لیے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ وشو ہندو پریشد کے آتنکیوں پر کارروائی کی جائے، مگر یقین ہے کہ ان پر کارروائی نہیں ہوگی. ناظرین، اتر پردیش سے پھر بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آئی لو محمد کے معاملے کو لے کر حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کے تقریباً 81 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. لیکن اب اور اس سے بھی بڑی خطرناک یہ خبر آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی نفیس، ان کا شادی ہال تھا بڑا خوبصورت،
اس کو مکمل طور پر بلڈوزر سے زمین بوس کر دیا گیا، یعنی گرا دیا گیا۔ اگلے دن 2 بلڈوزروں نے کارروائی کی، آس پاس کے گھر بھی لرز گئے۔ پولیس کی بھاری ٹیم اس موقع پر موجود رہی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کا آتنک، ظلم کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اسی کو لے کر سپریم کورٹ نے بڑا بیان دیا ہے کہ کسی بھی ملزم کا گھر مسمار کرنا کسی بھی قانون میں نہیں ہے۔ تو ہم سپریم کورٹ سے پھر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے انصاف کو قائم کرو، ظلم کو ختم کرو اور یوگی آدتیہ ناتھ پر اور افسروں پر کارروائی کرو۔ جی ہاں، مہاراشٹر کی سیاست میں ایک بار پھر گرماہٹ آ گئی ہے، ماحول گرما گیا ہے مہاراشٹر کی راجنیتی کا۔ خبر ہے کہ راج ٹھاکرے ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کے لیے ماتوشری یعنی ادھو ٹھاکرے کی رہائش گاہ پر پہنچے اور وہاں 15 منٹ تک بند کمرے میں دونوں بھائیوں کی بات ہوئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ مہاراشٹر کی سیاست پھر گرما گئی ہے۔ مہاراشٹر کے تعلق سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کا جو سرمائی اسمبلی اجلاس ہے 8 دسمبر سے ناگپور میں شروع ہوگا۔ قانون ساز سیکریٹریٹ نے عارضی شیڈول کا اعلان کر دیا، 19 دسمبر تک یہ سرمائی اجلاس چلے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے یوگی کے آتنک اور یوگی کے ظلم کو لے کر۔ جی ہاں، خود سوامی پرساد موریہ نے یہ بیان دیا کہ یوگی سرکار مخصوص مذہب کے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ کسی مسلمان کا یہ بیان نہیں ہے، خود سوامی پرساد موریہ نے کہا کہ یوگی حکومت خاص مذہب کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پورے اتر پردیش میں قانونی نظام ٹھپ ہو چکا ہے اور پورا اتر پردیش نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ اور ایسے ہی عمران مسعود کانگریس کے سینئر لیڈر نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ اتر پردیش کے بریلی میں اور اتر پردیش کے فتح پور میں بلکہ پورے اتر پردیش میں یوگی کی پولیس دوہرا کردار ادا کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے الگ قانون اور ہندوؤں کے لیے الگ قانون، انتہائی نندنیہ اور انتہائی گھٹیا کام کر رہی ہے یوگی اور یوگی سرکار اور یوگی کی پولیس۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید پرانی سے بنانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ